اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے، ہر مسلمان کے لیے اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ کرنا لازم ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نورانی قاعدہ وغیرہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ قرآن مجید کی تلاوت بہتر انداز میں کر سکیں۔ اس چینل پر الحمدللہ روزانہ ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کا سبق جو ہے اثرنا بردن اخرجت الارض، یہ لائن وغیرہ آج ہم ان الفاظ کو ہجا کرنا اور ملانا پڑھیں گے۔ غور سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ اثرنا ہے، اس میں را کو موٹا کریں گے، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز میں نے یہ بتلایا تھا کہ را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے را ساکن، یہ را ساکن ہے کیونکہ اس را کے اوپر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو جزم کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں۔ تو جس حرف پر یہ آ جاتا ہے وہ حرف ساکن حرف کہلاتا ہے۔ تو یہ را کے اوپر جزم ہے تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ را ساکن۔ تو را ساکن سے پہلے جو حرف ہے اس پر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ را موٹی پڑھی جاتی ہے، اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کو پتلا باریک نہیں پڑھا جاتا۔ جیسے کہ را کے نیچے زیر ہوتی ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح یہاں نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے والے لفظ پر زبر ہو، جیسے کہ یہاں ہے، یہاں پیش ہو تو اس را کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کو ہجا کریں گے، ملائیں گے۔ سنیں کس طرح ملائیں گے۔ حمزہ زبر ا، اس کو میں حمزہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ پیچھے بھی بہت مرتبہ میں یہ بتلا چکا ہوں کہ جب الف خالی رہتا ہے، یعنی نہ اس کے اوپر زبر ہو، نہ پیش ہو، نہ زیر ہو، تو اس کو الف پڑھتے ہیں۔ لیکن جب الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر اس کو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے۔ تو اس لیے اس کو ہم یہاں پر الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھیں گے۔ تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر پڑھیں گے حمزہ زبر ا، حمزہ زبر ا۔ اس کے بعد ثا ہے، اس ثا کو را کے ساتھ ملائیں گے اس جزم کی وجہ سے، کہ جزم کی وجہ سے الفاظ کو آپس میں ملایا جاتا ہے، اور را کو موٹا کر کے پڑھیں گے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ حمزہ زبر ا، ثا را زبر ثر، ثا یہ ثا ہے، اس کو پڑھتے وقت ہم زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکالیں گے اور پھر آواز نکالیں گے۔ کس طرح؟ ثا، زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالیں، اس کے بعد آواز نکالیں ثا، ثا، یہ اس کا مخرج ہے۔ تو اس ثا کو ہم را کے ساتھ ملائیں گے اور را کو موٹا کریں گے۔ ثا را زبر ثر، ثا را زبر ثر، حمزہ زبر ا، ثا را زبر ثر، کیا بنا؟ اثر، کیا بنا؟ اثر۔ نون زبر ن، یہ نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر ن۔ اب پورا لفظ کیا بنا؟ اثر ن۔ را کو موٹا پڑھ رہا ہوں، موٹا کر کے پر کر کے اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اثر ن، اثر ن۔ وقفاً، جب قرآن مجید میں اس لفظ پر ہم رکیں گے کس طرح رکیں گے؟ اثرن، اثرن، یعنی رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں آخری جو حرف ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں نون ہے، اس کی زبر زیر پیش کی جو آواز ہوتی ہے وہ گم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ تو اثرن وقفاً، اثرن، اس طرح ہم اس پر رکیں گے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ لفظ آیا ہے سورۃ العادیات میں، یہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہاں بھی وہی چیز ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے،
اس لیے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ باقی لفظ ہم ہجا کرتے ہیں۔ با را زبر بر، با را زبر بر، با را زبر بر۔ دال کے اوپر دو زبر ہیں جس کو تنوین کہتے ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، بر دن، با را زبر بر، دال دو زبر دن، بر دن، بر دن، وقفاً بردا۔ جب اس لفظ پر رکیں گے تو آخر میں الف بھی پلس ہو جائے گا، مل جائے گا، کھینچیں گے آخر میں۔ بردن وقفاً بردا، را کو موٹا ہی رکھنا ہے، بردا۔ اگلا لفظ دیکھیں، دیکھیں یہاں بھی را جو ہے ساکن ہے اور را سے پہلے والے حرف یعنی فا پر زبر ہے، اس لیے اس را کو بھی ہم پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح؟ اس فا کو ڈائریکٹ را سے ملانا ہے، یہ الف خوشخطی عربی کے اعتبار سے ہے، اس کو ہجا میں پڑھیں گے نہیں۔ فا را زبر فر، فا را زبر فر، فر موٹا رکھیں، فر، اور غین کو با کے ساتھ ملانا ہے اور غین کو گلے سے نکالتے ہیں، غین، غین۔ اس کی جگہ آپ نے گین نہیں پڑھنا، گین گے جو ہے یعنی گاف جو ہے عربی میں نہیں آتا، تو فا کو را کے ساتھ ملانا، را کو موٹا کرنا، فا را زبر فر، غین با زبر غب، غین با زبر غب، غین با زبر غب، فر غب، فر غب، فر غب، وقفاً فر غب۔ رکیں گے تو آخری حرف جو ہے پہلے سے ہی سائلنٹ ہے، سمجھو کہ اس پر سکون ہے، تو اسی طرح ہی وقف ہوگا، یعنی فر غب وقفاً فر غب۔ نچلی لائن دیکھیں، دیکھیں نچلی لائن دیکھیں، یہ لفظ بڑا جو ہے جملہ ہے، اخرجت الارض، تو یہاں بھی را پہ لال نشان ہے اور یہاں را پہ لال نشان ہے، اور دونوں کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، اس پر زبر کی وجہ سے اور اس پر را ساکن ہے اور پہلے زبر ہے اس وجہ سے، تو اس لفظ کو ہجا کریں گے، غور سے سنیے، اخرجت الارض۔ اب ہجا کرتے ہیں، دیکھیں حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ خا زبر اخ، خا کو موٹا کر کے گلے سے نکالتے ہیں، خا، خا، اس کی جگہ آپ نے کھا نہیں پڑھنا، خا پڑھنا ہے، اس کی جگہ آپ نے کھا نہیں پڑھنا، کھا عربی میں نہیں ہوتا۔ حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخ را، جیم زبر جا، اخرج، اخرج، تا لام زیر تل، یہ تا چھوٹی تا کہلاتی ہے، اس کو باریک پتلا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ڈائریکٹ ہم نے یہاں لام کے ساتھ ملانا ہے، لام پر جزم ہے، جزم کی وجہ سے الفاظ ملتے ہیں، تو تا لام زیر تل، اخرج تل، اخرج تل، حمزہ را زبر ار، را سے پہلے زبر ہے اس وجہ سے اس کو موٹا کریں گے، یہ حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، حمزہ را زبر ار، اخرجت الار، اخرجت الار، اخرجت الار، ضاد پیش ذو، ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی دائیں طرف، دانت دائیں طرف جو ہیں ان سے ٹچ کریں، یا زبان کی جو بائیں طرف ہے لیفٹ سائڈ ہے، اس لیفٹ سائڈ کو اوپر کی جو داڑھ ہیں لیفٹ سائڈ والے ان سے ٹچ کریں، پھر آواز نکالیں، کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اس کا مخرج مشکل ہوتا ہے، بس یہ جو مخرج آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے نکالیں تو تجوید بہتر ہوگی۔ کیا نکالیں گے؟ اخرجت الارض،
اخرجتل ارض، ضاد پیش ذو، ضاد پیش ذو، ضاد پیش ذو، اخرجت الارض، اخرجت الارض وقفاً۔ جب اس لفظ پر قرآن مجید میں ہم رکیں گے کس طرح رکیں گے؟ اخرجت الارض، اخرجت الارض، یہ آخری حرف جو ہے اس کا اعراب سمجھو کہ ختم ہو جائے گا، ذو ہو جائے گا۔ اخرجت الارض، یہاں خا کو موٹا رکھنا ہے، را کو موٹا رکھنا ہے، اخرا، اور یہاں بھی را کو موٹا رکھنا ہے، اور یہاں ضاد کو بھی موٹا رکھنا ہے۔ اخرجت الارض وقفاً، اخرجت الارض۔ یہ سورۃ الزلزال میں یہ آیت آئی ہے کہ زمین جو ہے نکالے گی، ارض کہتے ہیں زمین کو، اور الاخراج نکالنا، کہ زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی۔ اخرجت الارض وقفاً، اخرجت الارض۔ اگلا سبق جو ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔